empower ourselves. Our next speaker, Dr. Furqan Qamar, is Professor of Management at the Center for Management Studies, Jamia Millia Islamia, New Delhi. A distinguished scholar and administrator, he has served as Secretary General of the Association of Indian Universities and as Vice Chancellor of both the University of Rajasthan and the Central University of Himachal Pradesh. His work and research center on public policy, higher education governance, and financing. Dr. Furqan will speak on higher education, the missing link in Muslim advancement. Professor Furqan Qamar. اسٹیج پر بیٹھے معززین، تمام حاضرین کرام، وجاہت حبیب اللہ صاحب، ہم سب لوگوں کے بزرگ، عامر ادریسی صاحب، فاروق صاحب، بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دینے کا۔ میں شاہین صاحبہ ذرا سی ترمیم کر دوں، سرکاری مدد سے چلنے والے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی ملازمت ایک عمر، ایک خاص مدت تک ہوتی ہے، اور وہ مدت پوری کرنے کے بعد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ سے سبکدوش ہو چکا ہوں، تو اب ایک سابق پروفیسر ہوں، سابق وہاں کا ایک ٹیچر ہوں، اور فی الحال میری گھر واپسی ہو گئی ہے اور میں لکھنؤ میں ہوں، اور انٹیگرل یونیورسٹی میں بطور چیف ایڈوائزر ٹو چانسلر اس وقت میری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ کہنا ضروری تھا کہ جو میرے کہنے کا جو بھی مطلب نکالا جائے اس کی ذمہ داری جامعہ پر نہ جائے۔ کنڈو صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ہم لوگوں کے سامنے سارے اعداد و شمار رکھ دیے، جس میں تعلیم کے اعداد و شمار اور ایکوٹی اور ایکوالٹی پر بہت مدلل طریقے سے انہوں نے اپنی بات رکھی، جس سے میں پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ ظاہر ہے نثار صاحب کا اپنا میدان الگ ہے، اور اس کے اعتبار سے آپ نے جو باتیں کہیں وہ بہت اہم ہیں، دل کو چھوتی ہیں، سب پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ظفر محمود صاحب، آپ تو خود کام کر رہے ہیں، نہ صرف یہ کہ مسائل کو سمجھ رہے ہیں بلکہ ان کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کوششوں میں آپ کو کامیابی مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابی دے۔ میں ایک معمولی سا طالب علم ہوں، ہائر ایجوکیشن پر کام کرتا ہوں، کچھ اعداد و شمار سے شغل ہے، اور جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں کہ ہماری جو بہت ساری پریشانیاں ہیں ان سب کی جڑ میں تعلیم کہیں نہ کہیں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ یقیناً ہمیں اپنی تاریخ پر فخر ہے، ہمارا ماضی تابناک رہا ہے، لیکن حال جتنا اچھا ہونا چاہیے نہیں ہے، اور مستقبل کی ہمیں فکر بھی ہونی چاہیے۔ اعداد و شمار کے حساب سے دیکھیں تو اعلیٰ تعلیم میں جہاں تک انرولمنٹ کا تعلق ہے، ہم 2011-12 میں 3.9% تھے، جو قدرے بڑھ کر کے 4.5% ہو گیا ہے۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ 2019-20 تک یہ تناسب جو 5.5% کا تھا وہ بتدریج کم ہوا ہے۔ ایک چیز اور جو اس سلسلے میں تشویشناک تھی وہ یہ کہ سچر کمیٹی کے بعد سے مسلمانوں کے انرولمنٹ میں جو اضافہ ہو رہا تھا ہائر ایجوکیشن میں، اس کی شرح، اس کی ریٹ آف انکریز زیادہ تھی بنسبت پچھلے 9 سالوں کی، اور ہمارے پاس اس وقت 2021-22 کے بعد کے اعداد و شمار حاصل نہیں ہیں، کیونکہ آل انڈیا سروے آف ہائر ایجوکیشن جو تعداد دیتا تھا وہ 2021-22 کے بعد پچھلے 3 سالوں سے شائع نہیں ہوئی ہے۔
اور انیکڈوٹل ایویڈنس لے کر کے میں کوئی بات کہنا نہیں چاہتا. کنڈو صاحب کی اس بات سے میں پوری طرح ایگری کرتا ہوں کہ اگر اپنی حفاظت کرنی ہے تو سرکاری اعداد و شمار کے حوالے سے ہی بات کرنی ہے. اگر آپ انرولمنٹ میں یہ دیکھیں کہ یہ مسلمان بچے کہاں پڑھ رہے ہیں تو ان کی بہت بڑی تعداد چھوٹے موٹے کالجز میں ہے، جہاں پر اساتذہ کی کمی ہے، جہاں کا انفراسٹرکچر بہت خراب ہے، جہاں پر تعلیم کا معیار بہت کم ہے، اور جو معیاری تعلیمی ادارے ہیں وہاں مسلمانوں کا تناسب بے انتہا کم ہے. مثلاً اگر آپ آئی آئی ٹیز اور آئی آئی ایمز کی بات کریں تو وہاں پر مسلمان 1.5%، 1.25% سے زیادہ نہیں ہیں ان تمام طلباء کا جو ان اداروں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں. یہ بات صرف طالب علموں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ تمام تعلیمی اداروں میں جتنے اساتذہ کام کر رہے ہیں ان میں مسلمانوں کا تناسب کیا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ 3.5% کے قریب ہے. یعنی تقریباً 15 لاکھ اساتذہ ہائر ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں تعلیم دے رہے ہیں اور اس میں سے مسلمان صرف 80,000 کے قریب ہیں. اسی طریقے سے تقریباً 4.5 کروڑ لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 21 لاکھ ہے. ظفر محمود صاحب نے چھوٹی موٹی نوکریوں کا حوالہ دیا، اس حوالے سے جو نان ٹیچنگ اسٹاف ہیں ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں اس میں بھی مسلمانوں کا تناسب 3.25% سے زیادہ نہیں ہے. یہ اعداد و شمار پچھلے 10 15 20 سالوں سے جب سے اویلیبل ہیں تب سے یہ حاصل ہیں. تشویش تب ہوئی تھی جبکہ ایکچول نمبر، ایک تو ڈکلائن تھا ریٹ آف انکریز میں پچھلے 10 سالوں میں، لیکن جب 2019-20 میں دیکھا گیا کہ ایکچول نمبر ان کا کم ہو رہا ہے تو یہ تشویش کی بات تھی، اور اس وقت ہم لوگوں نے 1-2 مضامین اس سلسلے میں لکھے. اس مضامین کے جواب میں لوگوں نے کچھ مشورے دیے اور یہ کہا کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے. تو ایک وجہ لوگوں نے یہ بتائی کہ مسلمان اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے بجائے یا جدید تعلیمی اداروں میں بھیجنے کے بجائے وہ مدرسوں کو ترجیح دیتے ہیں. لیکن جوڈائس کا ڈیٹا جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ مدرسوں میں پڑھنے والوں کی تعداد بہت کم ہے اور اس میں بتدریج گراوٹ ہو رہی ہے، کیونکہ مدارس بند بھی ہو رہے ہیں اور مسلمان بھی اپنے بچوں کو جدید تعلیم کی طرف بھیجنے لگے ہیں. تو گویا اس بات کی تردید ہوتی ہے کہ مدارس اس کی وجہ نہیں ہے. دوسری وجہ لوگوں نے یہ بتائی کہ صاحب مسلمان اپنی لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں بھیجتے ہیں، اس لیے ان کا ریشو ہائر ایجوکیشن میں کم ہوتا ہے. لیکن جب اس کی بھی انالیسس کی گئی تو معلوم ہوا کہ ایک ڈیٹا جو ہم لوگ کیلکولیٹ کرتے ہیں جینڈر پیرٹی انڈیکس کا، تو وہ مسلمانوں میں 1 سے زیادہ ہے. نیشنل ایوریج 0.97 کا ہے. اس کا مطلب لڑکے اور لڑکیاں، مسلم بچے اور بچیاں ہائر ایجوکیشن میں شانہ بشانہ ہیں. تیسری بات جو کہی گئی اور جو کسی حد تک صحیح ثابت ہوتی ہے کہ اصل میں مسلمانوں کا پارٹیسپیشن اسکول ایجوکیشن سے ہی کم ہے، اور لہذا جو ہائر ایجوکیشن کا فیڈر ہے وہاں پر وہ فیڈ نہیں کر پاتے. اس سلسلے میں اس وقت کم از کم 2013-14 سے یو ڈائس اور یو ڈائس پلس کا ڈیٹا اویلیبل ہے. میں اتنی تفصیل میں تو نہیں جا سکا جتنی تفصیل میں کنڈو صاحب گئے تھے، لیکن یو ڈائس پلس کا ڈیٹا دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پرائمری لیول پہ یعنی 1 سے 5ویں کلاس تک مسلم بچوں کا تناسب اسکولوں میں تقریباً 16% ہے. یعنی جو ان کی آبادی ہے ان کی آبادی کے تقریباً برابر. اپر پرائمری لیول میں وہ تھوڑا سا کم ہو کر کے
14% ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیٹا بھی 2021-22 کا ڈیٹا ہے۔